ترکوں کی تاریخ 4000 سال سے زیادہ کے ٹائم فریم میں محیط ہے۔ ترک پہلی بار سن 2000 قبل مسیح میں وسطی ایشیا میں مقیم تھے۔ بعد میں ان میں سے کچھ وسطی ایشیا کو چھوڑ کر آس پاس پھیل گئے۔ ایشیا اور یورپ کے وسیع و عریض علاقے میں ایک دوسرے سے بہت ساری ریاستیں اور سلطنتیں قائم کیں۔ ان سلطنتوں میں عظیم ہند سلطنت 3 صدی قبل مسیح کے دوران قائم کی گئی۔ گوکٹرک سلطنت 552 سے 740، ایغور سلطنت 741 سے 840، اوار سلطنت 6 سے 9 صدی عیسوی، ہزار سلطنت شامل تھیں۔ عظیم سلجوق سلطنت 1040 سے 1157 اور بہت سے دوسرے۔ اناطولیہ میں ترک 11ویں صدی کے اوائل میں ترک نے مسلسل ہجرت اور حملہ آوروں کے ذریعے اناطولیہ میں آباد ہونا شروع کر دیا۔ بعض نتینیوں کے خلاف 1071 میں مالا گیرٹ کی فتح نے اناطولیہ کے دروازے کو ترک کے لیے لفظی طور پر کھول دیا۔ اس تاریخ کے بعد ہی ترکوں نے پوری اناطولیہ پر مکمل فتح حاصل کر لی اور وہاں اناطولیہ سلجوق ریاست قائم کی، جو کہ 1080 سے قیام ہوئی اور 1308 تک قیام رہی۔ یہ اناطولیہ میں ترک کی پہلی ریاست تھی اور اسے کئی سالوں کے دارالحکومت کے بعد کونیا سلطنت کہا جاتا تھا۔ آٹومن ایج 1299 سے 1923۔ اناطولیہ پر منگول کے حملے کے ساتھ ہی ریاست سلجوق میں تیزی سے انحراف ہوا، جو 1243 میں شروع ہوا۔ اناطولیہ سلجوق ریاست کے خاتمے کے دوران اور اس کے لاپتہ ہونے کے بعد اناطولیہ کے خاتمے کی طرف ترکمان سلطنتیں قائم کی گئیں۔ ان میں سے ایک عثمانی تھا۔ اس کے بانی کے نام سے منسوب ایک ترک حکمرانی 1299 میں جزیرہ نما کے شمال مغربی کونے میں ایسکی حرب میں سود کے ماحول میں عثمان نامی ایک ترک حکمران تھا۔ 14ویں صدی میں عثمانی بائلک تیزی سے پھیل گئی اور یوں عثمانی سلطنت قائم ہوئی، جس نے 3 براعظموں میں سے ایک وسیع و عریض علاقے پر حکمرانی کی اور پہلی جنگ عظیم کے اختتام تک 623 سال تک جاری رہی۔ سلطان محمد دوم 1451 سے 1481 کے عہد میں عثمانیوں نے 1453 میں قسطنطنیہ پر قبضہ کیا اور بعض نتینی سلطنت کا خاتمہ ہوا، جس نے قرون وسطی کے خاتمے اور نئے عہد کے آغاز کا بھی نشان لگا دیا۔ سلطان محمد دوم کے دور میں، جس نے فاتح کا لقب سنبھالا، عثمانی ریاست تیزی سے ترقی کے دور میں داخل ہوئی، جو 16ویں صدی کے آخر تک جاری رہے گی۔ عروج کے عروج پر عثمانیوں نے بلقان میں واقع یونان، بلغاریہ، یوگوسلاویہ، البانیہ اور رومانیہ، مشرقی بحیرہ روم کے تمام جزیروں پر اور آج مشرقی وسطی کے کنارے پر حکمرانی کی۔ سلطنت کی سرحدیں شمال میں کریمیا سے لے کے جنوب میں یمن اور سوڈان تک اور ایران، اور مشرق میں بحیرہ کیپسین سے شمال مغرب میں ویانا اور جنوب مغرب میں اسپین تک پھیلی ہوئی ہیں۔ تاہم 16ویں صدی میں شروع ہونے والی سلطنت عثمانیہ نے یورپ کے مقابلے میں اپنی معاشی اور فوجی برتری کو بتدریج کھو دیا، جس نے نشہ ثانیہ کے ساتھ تیزی سے ترقی کی۔ اس نے نئے علاقوں کی فتح اور خام مال تک رسائی حاصل کی اور صنعتی انقلاب کے ساتھ سلطنت عثمانیہ
ان نئی پیش رفتوں کو اپنانے میں ناکام رہی۔ یوں طاقت کا توازن یورپی ریاستوں کے حق میں بدل گیا۔ 19ویں صدی میں شروع ہونے والی قوم پرست تحریکوں اور یورپی طاقتوں اور روس کے تعاون سے بلکان اقوام کی خود مختاری کی تحریکوں اور بغاوتوں نے آہستہ آہستہ سلطنت عثمانیہ کو زوال پر پہنچا دیا۔ عالمی جنگ 1914 سے جو 1918 میں سلطنت کا کمزور ہونا پہلی جنگ عظیم تک جاری رہا۔ سلطنت عثمانیہ نے 1914 میں اتحادی طاقتوں کی طرف سے پہلی جنگ عظیم میں داخل ہو کر 1918 میں جنگ سے شکست کھا کر مونٹروز آرمسٹیس پر دستخط کرنے پر مجبور کر دیا۔ 30 اکتوبر 1918 کو اس آرمسٹائس کی شرائط کے تحت سلطنت عثمانیہ کے علاقوں پر برطانیہ، فرانس، روس اور یونان نے قبضہ کیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا اصل خاتمہ یہی تھا۔ عثمانیہ کے ایک فوجی کمانڈر مصطفیٰ کمال کی سربراہی میں اس قومی قبضہ اور آزادی کی تحریک اس قبضے کے رد عمل کے طور پر ابھری، جس نے ترکوں کی خود مختاری اور قومی آزادی کی جدوجہد میں اناطولیہ کو متحرک کیا تھا۔ انہوں نے اناطولیہ میں اور غیر منظم مزاحمتی گروپوں کو متحد کیا اور انہیں ایک منظم فوج میں منظم کیا۔ مصطفیٰ کمال کی سربراہی میں، جسے بعد میں آخری نام آیاتورک یا فادر آف ترک دیا گیا، مزاحمت یکساں ہو گئی اور ترک قومی آزادی کی جنگ لڑنے کے قابل تھے۔ ترکی کی قومی آزادی کی جنگ ایک سلطنت کے کھنڈرات سے ایک نئی ریاست کی تشکیل کی کوشش تھی، جس نے اپنی زندگی پوری کر دی۔ یہ 4 سال 1919 سے 1922 تک جاری رہا، جس میں رضاکاروں کی ایک چھوٹی سی فوج اس وقت کی سرکردہ طاقتوں کے خلاف جنگ لڑی اور کامیابی حاصل کی۔ اتہ ترک کی فتح نہ صرف فوجی تھی بلکہ سفارتی بھی تھی۔ 24 جولائی 1923 کو لوزان امن معاہدے پر دستخط کر کے سفارتی کامیابی کے ساتھ ترک فوج کی فتح پر مہر لگا دی گئی۔ برطانیہ، فرانس، یونان، اٹلی اور دیگر کے ساتھ دستخط ہوئے۔ اس معاہدے نے ترک ریاست کی تشکیل اور بین الاقوامی سرحدوں کو تسلیم کیا اور اس کی مکمل آزادی کی ضمانت ہے، یعنی ترکی کا عوامی جمہوریہ۔ 29 اکتوبر 1923 کو جمہوریہ کا اعلان کیا گیا۔ صدیوں میں پہلی بار ترک عوام خود حکمرانی سے لطف اندوز ہوئے۔ مصطفیٰ کمال جمہوریہ ترکی کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ صدر کی حیثیت سے 15 سال تک 1938 میں اپنی وفات تک مصطفیٰ کمال اتہ ترک نے سیاسی، معاشرتی، قانونی، معاشی اور ثقافتی شعبوں میں بہت ساری اصلاحات متعارف کروائیں، جو کسی بھی دوسرے ملک میں عملی طور پر بے مثال تھی۔ اتہ ترک کی سربراہی میں پہلی گرینڈ قومی اسمبلی نے پارلیمانی جمہوریت، انسانی حقوق، خود مختاری اور اختیارات کی تقسیم، نجی ملکیت اور سیکولرزم اور مذہب اور ریاستی امور کی علیحدگی کے اصولوں پر مبنی ایک نیا سیاسی اور قانونی نظام تشکیل دیا۔